اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حج و عمرہ کی فضیلت پر بات کروں گا۔ خواتین و حضرات، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادگار ہے۔ حج مکہ شریف میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب عرفات، مزدلفہ اور منا کے میدان ہیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف اور ان میدانوں میں مقررہ آداب و اعمال بجا لانے کا نام حج ہے۔ حج عمر میں ایک دفعہ مالدار لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ جب تیسری بار اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعہ کا مختار بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے احکام فرض ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی احکام فرض ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرما دیتے کہ حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مبلغ نہیں بلکہ شارع ہیں۔ احادیث میں حج کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چند احادیث مبارکہ خدمت میں حاضر ہیں آپ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور، حج مقبول۔ فرمایا، حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے کہ جس کے بعد گناہ سے توبہ کر لے اور پھر گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور ایسا حج ہے کہ جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور آداب حج کو پوری طرح نبھایا جائے، ایسا حج یقیناً قبول ہوتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یقیناً جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، عمرہ کرے اور اپنے حج و عمرہ کو فحش باتوں، گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے پاک رکھے تو اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بھی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ حج کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کی بات تو آپ نے سنی۔ اب ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص
استطاعت اور طاقت کے باوجود حج نہ کرے تو اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں، اسی طرح حج نہ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ حج نہ کرنے والے سے فرض چھوڑنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن کلام کا یہ انداز انتہائی غضب کے اظہار کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج نہ کرنے والا کافر ہے۔ یاد رہے، میں اب حج کے فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حج ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید کا درس دیتا ہے، وہی دو جہاں کا مالک ہے، خالق ہے، مختار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہمارا مطلوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ اسی لیے ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر، دوست احباب سے منہ موڑ کر اس کے گھر کی زیارت اور اس کے محبوب بندوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مساوات۔ حج ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے موقع پر سارے حاجی ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ تمام ممالک کے رہنے والے لوگ اکٹھے ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں اور باہمی رابطہ۔ حج کا ایک اہم فائدہ مسلمانوں کا باہمی رابطہ ہے۔ تمام روئے زمین سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے سبق سیکھتے ہیں اور بہتر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حج کی عظمت اور فضیلت، اجر و ثواب، حج سے حاصل ہونے والے روحانی اور مادی فوائد پر بات کی ہے، سنی ہے آپ لوگوں نے۔ ہر سچے مسلمان کی دلی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، ان کے حالات بھی سازگار ہیں، لیکن وہ حج کرنے نہیں جاتے۔ وہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت کر آتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس کا ثواب اپنے مرحوم بہن بھائیوں کو اصحال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔